بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان عظیم ہے جس مالک کریم نے ہمیں آج چوتھا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. 2 دن پہلے نفس کے موضوع پر گفتگو ہوئی تھی اور وقت کی قلت کی وجہ سے وہ جو موضوع تھا مکمل نہ ہو پایا. پھر ایک دوست نے مجھے یوں حکم جاری فرمایا کہ اس کو اگر دوبارہ رپیٹ کر دیا جائے تو بہتر ہوگا. تو اچھا مشورہ تھا, اسی کو دوبارہ رپیٹ کرتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ 3 نفس ہیں اور تینوں نفس کے ارد گرد یا تینوں نفس انسان کے ارد گرد اس کو گھیرے میں لے کر رکھتے ہیں. پہلا نفس ہے نفس امارہ, دوسرا نفس ہے نفس لوامہ اور تیسرا نفس ہے نفس مطمئنہ. نفس امارہ جو ہے یہ نبیوں سے لے کر عام انسان تک ہر ایک کے ساتھ موجود رہتا ہے. جس طرح کہ حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 13واں سپارہ اس کے شروع میں, اور سورہ یوسف کی اگر آیت مبارکہ کا ترتیب لیا جائے تو آیت نمبر 53 بنتی ہے. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جب زلیخا کے فریب سے بچے تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے یوں کہا کہ میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں مانتا, بے شک اس میں نفس کا بھی معاملہ شامل ہے. پھر دل میں خیال آیا کہ اس طرح اگر میں نے کہا کہ میں نے نفس پر قابو پا لیا ہے, میں بچ گیا ہوں, تو دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں خود ساختی والا سارا معاملہ ہو جائے کہ جو کچھ کیا ہے میں نے خود ہی کیا ہے, میں خود ہی بچ گیا ہوں. تو فکر لاحق ہوئی, ساتھ ہی ارشاد فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. ارشاد فرمایا کہ یہ جو کچھ بھی معاملات ہوئے ہیں, نفس امارہ جس کو گھیرنا چاہے, جس کو اپنے قبضے میں لینا چاہے, جس سے اپنی بات منوانا چاہے, یہ بالکل تیار رہتا ہے اور انسان کو تیار کر دیتا ہے, مگر الا ما رحم ربی, مگر جس پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے, اللہ تعالیٰ کا رحم ہو جائے. ان ربی غفور الرحیم, بے شک رب تعالیٰ جو ہے معاف فرمانے والا ہے, رحم فرمانے والا ہے. یہ نفس امارہ جو ہے انسان کو, دراصل یہ شیاطین کی ایک ٹولی یا پورے شیاطین یا پورا شیطان, اس کی ایک ٹولی کا نام ہے نفس امارہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس انسان کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ اس کے ساتھ رہتا ہے. شیطان اس کو اکساتا رہتا ہے, فرشتہ اس کو بچاتا رہتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ والی بات صحابہ کرام تک پہنچائی تو ان میں سے ایک صحابی نے جان کی امان پاتے ہوئے, جرأت کرتے ہوئے یوں عرض کی. کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام کے بہت بڑے احسانات ہیں ہمارے اوپر. وہ سوال کرتے تھے, ان کو سوالوں کا جواب جو ان کو ملتا تھا وہ دراصل ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کر گئے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوا ہے کہ ایک فرشتہ اور ایک شیطان آپ کے ساتھ بھی؟
تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، لیکن جو میرے نفس امارہ ہے، جو شیطان ہے، وہ میرے گرفت میں آ چکا ہے، وہ میرے قبضے میں آ چکا ہے۔ اس کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ مجھے گناہ پر آمادہ کرے، بلکہ وہ بھی مجھے نیکی کی طرف ہی لے کر جاتا ہے۔ تو نفس امارہ جو ہے یہ تو اکساتا رہتا ہے، ہر وقت اکساتا رہتا ہے۔ اور نفس لوامہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اور یہ دوسرا جو نفس ہے یہ نفس لوامہ ہے، اور اس کی قسم رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اٹھائی ہے کہ قسم ہے قیامت کے دن کی، اور قسم ہے اس انسان کی جو پچھتاوے میں رہتا ہے۔ صحابہ کرام، بزرگان دین، اولیاء کرام، تابعین، تبع تابعین، سب نفس لوامہ کے گھیر کے اندر رہتے تھے۔ کوئی چھوٹی سی غلطی سرزد ہوتی تو اپنے آپ کو ہر وقت کوستے رہتے کہ یہ نماز میں لیٹ کیوں ہو گیا، یہ میں کسی سے اونچا کیوں بول بیٹھا، میں نے کسی کو جاتے ہوئے سلام میں پہل کیوں نہیں کی، میں نے صدقہ و خیرات کرنے میں پہل کیوں نہیں کی، میں نے زکوٰۃ دینے میں پہل کیوں نہیں کی، میں روزوں کے اندر روزوں کا اہتمام صحیح طریقے سے نہ کر سکا۔ نیکیوں کے کاموں کے اندر، حالانکہ وہ نیکیوں کے کام کر رہے ہوتے تھے، اس کے باوجود بھی وہ کہتے تھے مجھے لگتا ہے یوں اچھا نہیں ہوا، اس سے بھی اچھا ہونا چاہیے تھا، میں کر سکتا تھا، اس سے بھی اچھا کر سکتا تھا، اہتمام میں نے کیوں نہ کیا۔ تو نفس لوامہ ان کے پاس ہر وقت ان کے دل کے اندر یہ خیالات ڈالتا۔ نفس امارہ ہو، نفس امارہ کے قبضے سے بچ جائے انسان تو نفس لوامہ اس کے پاس رہتا ہے، اس کو ہر وقت یہ کہتا رہتا ہے کہ یہ جو تم نے اچھا کام کیا ہے، اگر اس سے بھی اچھا ہو جاتا، تھوڑا سا اور اچھا ہو جاتا، یہ تم نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک تسبیح پڑھی ہے، درود پاک کی 2 بھی پڑھ سکتے تھے، 3 بھی پڑھ سکتے تھے، تم نے یہ تسبیح چھوڑی کیوں، دوسرے کام میں کیوں لگ گئے، تم نے یہ وقت کیوں ضائع کیا۔ یہ نفس لوامہ اس کو کہتا رہتا ہے، یہاں تک کہ نفس لوامہ نفس امارہ سے بچا کر اس کو نفس مطمئنہ تک لے کر آ جاتا ہے۔ پھر نفس مطمئنہ تک جب بندہ پہنچتا ہے تو قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ نفس مطمئنہ جس انسان کے پاس موجود ہوتا ہے، مطلب نیکی کا کام وہ کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، افطاری کے وقت میں بیٹھ کے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہر وقت پڑھتا رہتا ہے تو خوش ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اس کو اطمینان میسر ہوتا ہے۔ ہر نیکی کا کام کرنے کے بعد وہ یہ کہتا ہے میرا کوئی کمال نہیں، جو کچھ مجھ سے نیکی کا کام سرزد ہوا ہے اس پہ رب تعالیٰ کا ہاتھ ہے، رب تعالیٰ کے معاملات ہیں، رب تعالیٰ کا حکم ہے، رب تعالیٰ کی مرضی مشیت، رب کا حکم اس کے اندر شامل ہے۔ تو وہ نفس مطمئنہ جو ہے، اس نفس کو رب تعالیٰ، اس انسان کو رب تعالیٰ یوں کہتا ہے کہ یہ نفس مطمئنہ، یہ جو روح ہے، مطمئن روح، نیکیوں کے کام میں بڑھ کر حصہ لینے والی روح، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اب تو میرے پاس آ۔ پھر مطمئن جو روح ہوتی ہے، نفس مطمئنہ جو روح ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اب تیری یہ جنت جو ہے وہ ویلکم کرے گی تیرا۔ اور نفس امارہ سے چونکہ ہماری بات شروع ہوئی ہے، اور نفس امارہ میں شیطان ہر وقت تیار کھڑا ہوتا ہے، ہر وقت تیار، یہاں تک کہ آپ اگر سورہ سواد 23واں سپارہ ہے اور اس کی آیت نمبر 82 اور 83 آپ پڑھیں، 82 83 آپ اگر اس کے پڑھیں تو اس کے اندر شیطان نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی، اجازت مانگی سے پچھلی آیتیں بھی پڑھیں تو اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کس بات کی، کہ مجھے اجازت دے میں تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا
ان کو میں نیکی کے راستے سے ہٹاؤں گا. قیامت تک اجازت اللہ نے اجازت دے دی. جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی تو شیطان نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, میں تیرے بندوں کو برگلاؤں گا. مگر اس نے یہ بھی کہا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, جو تیرے عبادت گزار بندے ہوں گے نا, جو تیری عبادت کرنے والے ہوں گے, جو مخلص بندے ہوں گے, جو نیکوکار ہوں گے, جو صالح بندے ہوں گے, ان کے اوپر میرا بار نہیں چل سکے گا. تو مطلب خلاصہ کلام یہ ہوا کہ کسی کے پیچھے نفس امارہ کا زور چل رہا ہے, اس زور کو ختم کرنے کے لیے وہ بندہ چاہتا ہے کہ یہ زور اس کا ختم ہو جائے, اللہ کے ولیوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں, اللہ کے ولیوں کی صحبت کے اندر بیٹھ جائیں, نیکوکار بندوں کے پاس جانا شروع ہو جائے, تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ نفس امارہ اس انسان کا پیچھا چھوڑ دے گا, اور نفس لوامہ جو ہے وہ ہر وقت اس کو اکساتا رہے گا اس بات کے اوپر کہ جو تو نے وقت پیچھے گزار دیا ہے, اس وقت پر تو پچھتاوا کر کہ وہ وقت جو تم نے گزارا ہے وہ کاش وہ وقت ضائع نہ کرتا, عبادت و ریاضت میں مشغول رہتا, نمازوں میں مشغول رہتا, درود و سلام پڑھنے میں مشغول رہتا, نیکیاں کرنے میں مشغول رہتا, سلام کے اندر پہل کرنے میں مشغول رہتا, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں مشغول رہتا, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں مشغول رہتا. یہ لفظ لوامہ جو ہے, یہ نفس لوامہ پھر اس کو اس بات پر اکساتا ہے, حالانکہ وہ پیچھے اگر اس کا اچھا وقت بھی گزرا ہو پھر بھی نفس لوامہ اس کو کہتا ہے وقت اچھا نہیں گزرا اور اس سے اچھا گزرنا چاہیے تھا. تو یہ تینوں نفس کا جو تذکرہ ہے, نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ, جو قرآن پاک کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے, اور رب سونے نے بھی اس کا تذکرہ ارشاد فرمایا ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نفس امارہ سے بچ کر نفس لوامہ کا کہنا مانتے رہیں. اس کا کہنا مانتے رہیں گے تو نفس مطمئنہ کے پاس پہنچ جائیں گے. جب نفس مطمئنہ کے پاس پہنچیں گے تو جنت ہماری طلبگار ہوگی. پہ اللہ تعالی ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی پکی محبت عطا فرمائے, روزوں کا تو احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول